حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، یعنی ان میں اپنے رب کو نہیں پاتے، رب کی معرفت ان کے ذریعے حاصل نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ میرا یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑوں، اللہ کی طرف بلاؤں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، شعوری طور پر، تقلیدی اور رواجی طور پر نہیں، پورا سوچ سمجھ کے شرح صدر کے ساتھ میں نے یہ راہ اور یہ راستہ اپنایا ہے. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے فالوورز ہیں جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی اس دور میں بھی اور قیامت تک جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں، یعنی آپ کی امت کے لوگ، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اور اس کام کو احسان سمجھ کر یا مجبوری کے تحت نہ کریں، علی بصیرہ کریں، پورے شعور کے ساتھ کریں، اس کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اور ایک فائدے کا کام سمجھتے ہوئے کریں. کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا، اس کی راہ دکھانے والا ایسا جیسے خود کرنے والا. تو اگر کوئی شخص کسی کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق اس کے لیے وہ 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ سب سے زیادہ نفع کا سودا ہے جو انسان کرتا ہے، کہ خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ان کو اللہ سے ملاتا ہے. پیغمبر کبھی یہ کام نہیں کرتے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اور اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی پھر بات ہو جاتی ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. اسی لیے اسلام میں شخصیت پرستی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. قوم نوح شخصیت پرستی کی وجہ سے ہی شرک میں مبتلا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے ان کی بھی بات نہیں سنی، تو کوئی بات نہیں، آپ کی بھی یہ نہیں سن رہے تو انہی کے حق میں اچھا نہیں. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو ہماری مدد یکایک پیغمبروں کو پہنچ گئی. اور پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، جھوٹی باتیں نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. ہدایت ابتدا میں اور رحمت انتہا میں. دنیا میں انسان اس کتاب سے ہدایت لیتا ہے، اور پھر جب ہدایت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے لگتی ہے نتیجے کے طور پر. اور
یہ کتاب سبب ہے، ذریعہ ہے اللہ کی رحمت پانے کا. لیکن کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو.